اس کے بعد یہ بتایا گیا کسی تنظیم، کسی جمعیت، کسی جماعت کی پائیداری کا اصول اور ضابطہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تین چیزوں کو کرنا ہے، تین چیزوں سے باز رہنا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں آدمی عمل میں لے آئے تو اس کی جماعت کامیاب، جمعیت جو ہے کامیاب، تنظیم کامیاب، اس کا مینجمنٹ کامیاب، کمپنی کامیاب، ساری چیزیں کامیاب۔ کیا؟ پہلے اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ آپ کی کمپنی میں جتنے ورکرز ہیں ان کے حقوق ادا کرو، آپ کی دکان میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو، گھر میں ہے بیٹی کے حقوق ادا کرو، بیٹے کے حقوق ادا کرو، خود اپنے نفس کے حقوق ادا کرو۔ یہ عدل ہے۔ دیکھو کتنی عظیم بات ہے ایک لفظ کے اندر۔ عدل مینس تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ ایک والاحسان، احسان کا مطلب یہ ہے لوگ اگر تمہارے ساتھ برا کریں تو ان کے ساتھ تم اچھا کرو، اور احسان کا مطلب ہر چھوٹی بڑی بھلائی اس کے ساتھ کرو، احسان۔ تیسرے وایتاء ذی القربى، صلہ رحمی۔ آپ کی بہن ہے غریب ہے، آپ کا بھائی ہے غریب ہے، آپ کا پڑوسی ہے غریب ہے، تو پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے۔ ایک تو سارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، دوسرے برائی کا بدلہ بھلائی سے، اور تیسرے صلہ رحمی۔ کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے اور 3 کام سے بچنا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشا کا مطلب جسے تمام کے تمام لوگ برا سمجھیں، اور منکر، منکر جسے ہر زمانے کی شریعت نے برا کہا ہو۔ آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شریعتیں آئیں، آسمانی شریعتیں جس کو برا کہتی ہیں وہ منکر ہے، اور تمام کے تمام لوگ جس کو برا کہیں وہ فحشا ہے۔ زنا، بدکاری، اس کو کوئی بھی آدمی اچھا نہیں کہتا۔ ہندو سے پوچھ لو کہ کیا غلط ہے یہ، عیسائی سے پوچھ لو کہ غلط ہے، وہ یہودی سے پوچھ لو کہ غلط ہے یہ، مسلمان تو بولے گا کہ غلط ہے۔ تو تمام لوگوں کے نزدیک جو چیز بری ہو وہ فحشا ہے، اور آسمانی شریعتوں کے نزدیک جو چیز بری ہو تو منکر۔ تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جن چیزوں کو لوگ برا سمجھے اس سے دور رہو، اور جن چیزوں کو آسمانی شریعتیں برا کہتی ہیں اس سے دور رہو۔ وَالْبَغْيِ، اور ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ ان 3 چیزوں سے بچنا ہے، فحشا سے، منکر سے، اور ظلم و زیادتی سے۔ تو 3 چیزوں کو اختیار کرو، 3 چیزوں سے بچو، تمہاری سوسائٹی، تمہارا مینجمنٹ، تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہاری جمعیت، ساری چیزیں کامیاب۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ اگر حکومت کو صحیح سے چلانا ہے اور حکومت کو پائیدار بنانا ہے تو ان 6 چیزوں کو لازم پکڑا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل، تمام کے حقوق کی ادائیگی، در حقیقت اس کا نتیجہ فتح و نصرت ہے۔ جی، فتح حاصل ہونے والی، آپ کی مدد ہونے والی ہے۔ اگر آپ عدل کرتے ہیں تو حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، سب کی لوگ آپ کی مدد کریں گے کہ بھائی یہ تمام کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اور احسان کا نتیجہ نیک نامی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ دور دور تک آپ کا نام لے جائے گا، ارے وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو احسان کا بدلہ نیک نامی، اس کا ثمرہ نیک نامی، اور عدل کا ثمرہ، اس کا فائدہ فتح و نصرت، اور صلہ رحمی کا نتیجہ الفت، محبت۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے محبت کریں گے۔ یہ دے 3 چیزوں کا 3 نتیجہ، 3 چیزوں کا 3 نتیجہ نکلا۔ اور اس کے بعد وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اگر فحشا سے نہیں بچیں گے آپ، جس کو لوگ برا کہتے ہیں، اگر اس سے نہیں بچے تو دین و دنیا کی تباہی ہے۔ اور منکر سے نہیں بچے تو دشمنوں کو اپنے خلاف کھڑے ہونے کا موقع آپ دے رہے ہیں۔ اور تیسرے والبغی، اگر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے، مقصد سے ہم محروم ہو رہے ہیں، مقاصد سے محرومی۔ یہ 6 چیزیں پکڑیے، لازم پکڑیے، آپ کا گھر ہو، کمپنی ہو، جمعیت ہو، تنظیم ہو، سب کامیاب ہونے والی۔